اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یہ آج جو سنڈے کی جو ہماری ہفتہ وار نشست ہوتی ہے، اس کا پروگرام آج نشر کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کافی حضرات کے سوال آئے ہیں، تو مفتی صاحب نے انشاءاللہ جو پچھلے ہفتے طے کیا تھا کہ انشاءاللہ مفتی صاحب سے سوال شیئر کریں گے، تو مفتی صاحب اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ سوالات جو ہیں وہ ایک طرح سے گروپ کر کے رکھے ہیں میں نے، تو اس میں پہلا سوال ایک خاتون کا وینکوور سے آیا ہے کہ ہم اپنی گھر کی خواتین کی کس طرح تربیت کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل کی خواتین میں مردوں سے زیادہ بے باکی پائی جاتی ہے، اور مفتی صاحب اس میں جو ایک تو گھر کی تربیت جو شادی سے پہلے کی ہوتی ہے، اس پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ماں باپ کا اس میں کیا کردار ہے، اور ایک عورت کی جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنے خاوند کے گھر جاتی ہے، تو اس میں خاوند کا کیا کردار ہے اپنی بیوی کی تربیت کے لیے؟ آپ نے فرمایا کچھ اس طرح سے شروع کرتے ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح سے شروع کریں کہ اصل میں یہ پروگرام الحاد کے خلاف تھا، جی جی اور الحاد کا رد تو کیا ہوتا، ہم خود انحراف کا شکار ہو گئے؟ جی تو چند منٹ اگر دیں تو ہم جی اصل موضوع پہ بھی کوئی بات کر لیں، جی بالکل۔ تاکہ جو ابتدا میں عرض کیا تھا کہیں اس کے برعکس عمل میں نہ آؤں اور نفاق کی تہمت سے بچ سکوں۔ جی بالکل۔ بات اللہ تعالیٰ کے ماننے یا نہ ماننے کی ہو رہی تھی۔ یہ جتنے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود اور ہستی سے انکار کرتے ہیں، ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ بات ارادتاً نہیں کہتے، وہ اپنے لیول پہ اسٹوڈنٹ لائف میں بھی بات کرتے ہیں، اور ہر جگہ انہیں ایسے بچے مل جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کے وجود کو نہیں مانتا، اور پھر ایسے بھی مل جاتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہے، کہ وہ تقدیر کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تقدیر کو نہیں مانتا، اور دوسرے اینڈ پہ پہنچ جائیں تو وہ مکمل جبر کے قائل ہوتے ہیں۔ وہ اس بات کے بھی پوری شدت سے قائل ہوتے ہیں کہ یار میری تو تقدیر ہی ایسی لکھی تھی، تقدیر پہ پھبتیاں بھی کستے ہیں، اور تقدیر کے انکار سے اور مذاق اڑانے سے ایک مصنوعی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایک ڈپریشن بھی آ جاتا ہے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اگر ٹھیٹھ خالص قانونی زبان میں کہیں تو جیسے اللہ کا انکار ویسے ہی اس کی تقدیر کا انکار، اور جیسے تقدیر کو برا بھلا کہنا، اللہ کو برا بھلا کہنا، یہ سب ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا یا اس کی کسی صفت کا مذاق اڑانا ایک ہی بات ہے۔ خدا کا انکار یا اس کے رحیم ہونے کا انکار کرنا ایک ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ
کو کہنا کہ وہ انصاف نہیں کرتا اور اس کی صفت عدل کا انکار ایک ہی بات ہے۔ یہ سب چیزیں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی پاک صفات سے متعلق ہیں، اور عمر کا ایک حصہ آتا ہے جب یہ شخص فکرے بولتا ہے، دوستوں میں کہتا ہے، اور ذرا سی بھی ہوا چلے جو ان کوئلوں میں چنگاری پیدا کر سکے یا اس دہکاؤ سے شعلے اٹھا سکے، تو یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بڑے بڑے لیول کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، ان لیولز میں بچے بے دھڑک بولتے ہیں، اور ان میں ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ کئی ایک ایسے ہوتے ہیں جو بغیر ارادے کے اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کا ارادہ نہیں ہوتا، اور ان کے پاس دلائل کی قوت کا تو خیر سوال ہی نہیں ہے، ایک فیشن کے طور پہ چلی ہوئی بات کہہ دیتے ہیں، کوئی جملہ کہیں پڑھ لیا اسے دہرا دیتے ہیں۔ تو وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو انکار کر رہا ہے اپنے ارادے سے نہیں بلکہ حالات کے جبر سے انکار کر رہا ہے۔ حالات کا جبر یہ ہے کہ وہ غریب ہے اور اسکول اور کالج میں آنے کے لیے اسے موٹر سائیکل نہیں ملتی، اور اس کے دوست گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، تو یہ سوچتا ہے کہ اے خدا تو کہاں ہے، اور یہ کیا تقسیم ہے کہ میں اپنی سمسٹر کی فیس نہیں پے کر سکتا، اور یہ میرے دوست ہیں جن کے والد ان کے لیے چھتری اور سایہ ہیں، اور یہ جو چاہیں کریں، ان کو کوئی کبھی شکایت نہیں ہوتی۔ اس کی سوچ میں آتا ہے کہ ہمیں ہر مہینے کرایہ دینا پڑتا ہے، مالک مکان رسوا کرتا ہے، اور کہاں یہ میرا دوست ہے، اس کی اپنی کوٹھی اور لان ہے جہاں مجھے بٹھا کر چائے پلاتا ہے۔ لڑکیاں بھی ایسے ہی سوچتی ہیں، وہ کہتی ہیں فلاں میری سہیلی کی شادی ہو گئی اور کتنی اچھی زندگی اس کی ہے، اور ایک میں ہوں کہ ہماری غربت کی وجہ سے رشتہ ہی نہیں آتا، اور آ جائے تو دوبارہ اس چوکھٹ پہ قدم نہیں رکھتے، اور جاتے ہوئے اس بیزاری کے ساتھ جاتے ہیں جیسے وہ کوئی بکری دمبی کوئی فیمیل خریدنے کے لیے آئے تھے، قیمت لگانے آئے تھے اور میں پسند نہیں آئی۔ اس سے اس لڑکی کی انا پہ اور عزت نفس پہ چوٹ پڑتی ہے۔ شاید زیادہ نامناسب نہ ہو تو اسی لیے تقسیم سے پہلے جو معاشرہ انڈیا کا تھا، ان سے پوچھیں ان کی نانی دادی ان کے رشتے کیسے ہوتے تھے، بڑے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، اور جو جواب دینا ہوتا تھا کوئی منہ سے نہیں بولتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بٹوئے ملا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے پرس ہوتے تھے،
وہ ہاں یا نہ مناسب جملہ لکھ کے اس میں ڈال کے پیش کر دیتے تھے، بڑھا دیتے تھے. باپ، دادا، چچا کوئی پڑھ لیتا تھا اور بس چپ ہو جاتے تھے. اس طرح کوئی نہیں کرتا تھا. تو یہ جو حالات کا جبر ہے، اس کی وجہ سے خدا کا انکار، اور جو اپنے ارادے سے منکر ہوتا ہے خدا کا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. یہ ہمارا اپنا خیال ہے، اور اگر مفتی صاحبان کو اس خیال سے اختلاف ہو تو علی الراس والعین، بہت اچھی بات ہے. اختلاف جب بھی پازیٹیو اور دلائل کے ساتھ ہوتا ہے تو علم کی نمو ہوتی ہے، ترقی ملتی ہے. اس کائنات میں حسن اور رنگت اور خوشبو، یہ سب چیزیں پازیٹیو اختلاف ہی ہے. اگر یہ نہ ہو تو اس کائنات میں حسن اور پھر عشق دونوں زوال پذیر ہو جائے. تو اس سے کوئی حرج نہیں اگر کسی کو اختلاف ہو، لیکن اپنا خیال دہراتے ہیں کہ خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو برابر نہیں کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس نے جو انکار کیا ہے حالات کے جبر سے انکار کیا ہے. یہ دلیل نہیں دے رہا، لیکن تفہیم کے لیے، تفہیم میں تسہیل کے لیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو، تو مسلمان نہ شدے کافر شدی. ماں روم اپنی مثنوی کے آغاز میں یہ لائے کہ اس سے کہا کہ تم مسلمان نہیں رہے. سیدنا موسیٰ علیہ التسلیم نے فرمایا اور تم کافر ہو گئے ہو. تو یہ جملہ وہ حالت کا جبر ہے جو اس پہ طاری ہوا، اور اس نے چیخ ماری اور جنگل کی طرف بھاگ گیا. اور اس جملے کے جبر کی وجہ سے وہ حالات اس لیے پیدا ہوئے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام میں کوئی بھی ہر وقت ہر شخص کے متعلق یہ جانتا ہو کہ اس کے دل میں کیا اس وقت پیدا ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا. تو وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا، اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اور کہا کہ بندہ من از منم کر دی جدا، میرے بندے کو مجھ سے ہی دور فرما دیا. آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے کر دیا ایسے. اور آخر پہ کہا کہ تو برائے وصل کردن آمدی، آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ آپ جو بے راہ ہو گئے ہیں ان کو راستے پہ لائیں، مجھ سے جوڑیں ان کو. نئے برائے فصل کردن آمدی، اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ جو چل رہے ہیں آپ انہیں بھی ہٹا دیں، ہم سے دور کر دیں. تو اس لیے جو لوگ بھی خدا کا انکار کرتے ہیں ان کا ارادہ نہیں ہوتا بہت سوں کا. جو لوگ سے مراد ان سے علاوہ ایک گروہ ہے جو ارادتاً انکار کرتے ہیں، اور وہ حالات کے جبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. اپنے حالات کا جبر انہیں اس احتجاج پر مجبور کرتا ہے. وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ خدا کو نہ مانیں، اور انہیں خدا کو نہ ماننے میں عافیت محسوس ہوتی ہے. اس لیے بہت سی چیزیں ہیں، ہم آج صرف 3 باتوں کا عرض کریں گے. امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر لیں گے کہ ایک ارادتاً انکار ہے اور ایک ارادتاً نہیں ہے، حالات کے جبر سے وہ انکار پر آ گیا ہے. دونوں میں فرق ہے، اور امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس فرق کا نفع ان کو دیں گے جن لوگوں نے حالات کے تجزیے اور اپنے پہ ہونے والے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے کوئی ایسی حرکت کی۔ ان کا ارادہ نہیں تھا۔ اور پھر معاشرے میں کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں کہ وہ بڑا دماغ ہوتا ہے، اور یہ انسانی زندگی کا بڑا قاعدہ اور کلیہ ہے کہ بڑے دماغ چھوٹے دماغ کی قیادت کو قبول نہیں کرتے، کبھی نہیں ہوتا کہ ایک دماغ جو بڑا ہو وہ چھوٹے دماغ کی قیادت کو قبول کر لے۔ روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، آپ ایک لائن لگاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے یہ اتنا فاصلہ ہے، اور بچے کا دماغ فریش ہونے کی وجہ سے یا اسے جیومیٹری میں زیادہ انٹرسٹ ہے، اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ والد یہاں پر 90 ڈگری بنے گا اور گاڑی اگر ادھر سے آ گئی تو ٹکرا سکتی ہے، اس سے ہم کیوں نہ کسی اور ڈگری پہ رکھ کے کرو دے دیں۔ اس اسپیشل معاملے میں اس کا دماغ والد کے دماغ سے آگے ہے، بچے کا وہ بڑا دماغ ہے۔ چھوٹا دماغ چاہے باپ ہی کا کیوں نہ ہو نہیں قبول کرتا۔ تو قیادت جو بڑے دماغ والے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے کی کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ بچے کا چھوٹا دماغ ہے، آپ اسے 1000 روپے کا پین خرید دیں، وہ کہتا ہے کہ 100 روپے کی چاکلیٹ کھلا دیں۔ تو باپ جانتا ہے کہ مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو بڑا دماغ ہے، کہتا ہے بیٹے چاکلیٹ پھر دیکھیں گے، فی الحال تو آپ یہ کپڑے لیں، آگے نومبر دسمبر کی سردی پڑے گی۔ روز زندگی میں ہم ان مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے اسلام کے جو وکیل ٹھہرے ہیں اور اسلام کو پریزنٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پسماندہ دماغ ہیں، بڑے دماغ نہیں۔ آپ اپنی مسجد میں چلے جائیں، عمومی طور پہ 10 12 15 تقاریر اس نے یاد کی بھی ہیں، رکھی ہوئی ہیں۔ مولوی صاحب جمعے کے دن، عید کے دن، اب تو یہ ایسی مشکل ہو گئی ہے کہ کہیں مجمع ہو صحیح، بس 4 آدمی بیٹھے صحیح، اس سے پورا لیکچر چھاڑ دینا ہے۔ پہلے کب ایسے ہوتا تھا کہ جنازے کے مجمع سے آدھا گھنٹہ بات کرتے رہو؟ یہ کب ہوتا تھا کہ نکاح کی مجلس میں گئے ہیں تو اب یہاں بھی بیان کرو، یہاں بھی بیان کرو۔ لوگ خاموشی سے جاتے تھے، چپ چاپ جنازہ پڑھ کے گھر واپس آ جاتے تھے۔ تو وہ جو پسماندہ ذہن کا ہے، اور ذہن میں علمی وسعت بھی نہیں ہے، نظری وسعت تو بہت بڑی چیز ہے۔ وہ جو نیا آئیڈیا ہے، نئی بات ہے، اپنے ضمیر کا اظہار ان الفاظ میں کرنا ہے کہ ایک لفظ بھی اس میں سے سکپ کر جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا، آدمی کو سمجھ نہیں آتی اب دوسرا لفظ یہاں رکھے کا۔ یہ جو بڑے دماغ ہو جاتے ہیں یہ چھوٹے کو قبول نہیں کرتے، چھوٹے کی قیادت قبول نہیں کرتے۔ اس لیے 10 12 تقریریں ہیں، 15 تقریریں ہیں، تو تقریر شروع ہوتی ہے کتاب و سنت کے نام سے،
اللہ تعالیٰ کے نام سے، حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے، اور چند منٹ گزرنے کے بعد پھر سیاست آ جاتی ہے، پھر معاشرے پہ تنقید آ جاتی ہے، اس لیے کہ اخبارات ہیں، اس لیے کہ عمومی ماحول ہے، پھر اس پہ بات آ جاتی ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، پھر اس پہ آ جاتی ہے کہ حکومت، اور پھر یہودیوں کی سازش اور عیسائیوں کی اور لعنت اور یہ اور وہ، اور اتنے میں وقت بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو جو بڑا دماغ ہے وہ کہتا ہے کہ یار کس کی کتنی سنیں، آج پھر وہی تقریر ہے، پھر وہی بیان ہوگا، پھر وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے، سچ جھوٹ، جوڑ توڑ، جمع تفریق، یہی کچھ ہوگا۔ تو اب وہ بڑا دماغ سنتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہماری طرف آئیں حضرت، ہم آپ کو بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے آخر، جس چیز کو آپ سیاست کہتے ہیں وہ ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں، آپ آئیں بیٹھیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پیچ کہاں پڑا ہے۔ اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اسلام کی نمائندگی کرنے والے پسماندہ ذہن کے ہیں، انہیں اس سے زیادہ تعلیم نہیں ہے کہ پانی کی ایک لہر دوسری لہر پہ کیسے چھا جاتی ہے، اور پانی جو چلتا ہے تو وہ ایک لہر دوسرے کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھو کہ سوئی ڈوب جاتی ہے اور جہاز نہیں ڈوبتا، اور اس کے مقابلے میں جس بچے نے فزکس پڑھی ہے وہ کہے گا سر یہ نیچرل لا ہے، اور اس نیچرل لا کو میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بات تو بعد میں کیجیے گا، ایک نیچرل لا ہے، یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، اس وجہ سے سوئی ڈوب جاتی ہے اور سمندر نہیں ڈوبتا۔ ویلاسٹی ہے، کوانٹم کی تھیوریز ہیں، یہ جن بچوں نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ان تھیوریز میں چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے، اور خواہ وہ جھوٹ اور باطل ہی پہ مبنی ہے، لیکن وہ جو بات کر رہا ہے نا جس سے، وہ دماغ پسماندہ ہے، وہ اس جھوٹ کا بھی رد نہیں کر سکتا۔ تو ذہن چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ خدا کے اسبات پر وہ دلائل نہیں دے سکتا جن دلائل کے ساتھ وہ بڑا دماغ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ شیطان اس کی مدد کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم یہ کرو، اس کا مذاق اڑاؤ، یہ جس فکر کا نمائندہ ہے اس فکر میں ہی جان نہیں۔ سینکڑوں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ مخاطب کا ذہن چھوٹا تھا اور اسے پڑھا بھی نہیں تھا۔ ایک صاحب نے کہا کہ تم جو خدا کا کہتے ہو اور ہم جو انکار کرتے ہیں، تو کوئی ایسی موٹی سی مثال بتاؤ جس سے بات واضح ہو سکے۔ اچھا پڑھا لکھا تھا انہوں نے، لیکن علم اور چیز ہے اور حکمت اور چیز ہے۔ علم ہو اور عقل پہ پردہ پڑ جائے، پھر ایسے ہی سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ عقل پہ پردہ پڑ جانے کے بعد اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے، جیسے بخار ہو جائے شدید تو ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا آپ موجودہ صورتحال کو چھوڑ دیں، ایک ایسے آدمی کو سامنے رکھے جو آئیڈیل ہے اور خدا کو نہیں مانتا،
اسے خدا کا خوف تو بہت بڑی بات ہے، وہ سرے سے کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں۔ اور ایک ایسے آدمی کو جو خدا کو مانتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے مر کے مٹی میں مل جانا ہے، کوئی پرواہ نہیں، تمہیں دفن کر دو، آگ میں جلا دو، راکھ کو اڑا دو، سمندر میں پھینک دو، مچھلیوں کا نوالا بن جاؤں، کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ سب چیزیں برابر ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور آدمی بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں خدا کو مانتا ہوں اور خدا سے ڈرتا ہوں، یہ جو زمین کی تقسیم ہے نا، اس میں ایک فٹ ادھر ادھر نہیں کرنی، مجھے خدا کے یہاں جواب دینا ہے۔ وہ پہلا آدمی کہتا ہے کہ مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے، بس دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، فرق مراتب ہے، رشتوں کا تقدس ہے، اور یہ ریچولز نہیں ہیں جو سوسائٹی کی ہیں، یہ خدا کی تعلیم ہے، اور خدا نے اپنی کتاب میں یہ کہا ہے۔ تم خدا کی کتاب نہیں مانتے اور تم اپنے فلسفے کا دفاع کرتے ہو، تو جس کا تم دفاع کر رہے ہو وہ تمہیں مبارک میں نہیں ہٹتا۔ ہیں دونوں نظریات ہی، جو کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں مانتا اور اللہ کو نہیں مانتا، یہ خود سوچے تو ہے، تو یہ بھی ایک نظریہ، وہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ کہتا ہے نہیں مانتا، تو نہ ماننا بھی تو آخر ایک آئیڈیا ہی ہے نا۔ خدا کو نہ ماننا بھی تو پھر ایک مذہب ہی ہوا نا۔ تو یہ مذہب کی تہمت تو ہر ایک پہ ہے، ایک کہتا ہے میں مانتا ہوں، ایک کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو نہ ماننا بھی تو کچھ چیز ہے نا۔ کتنا فرق پڑے گا؟ ایک کہتا ہے کہ یہ چیز بالکل ٹھیک ہے کہ میں اس جانور کو ذبح کروں خدا کے لیے، دوسرا کہتا ہے یہ چیز بالکل ٹھیک ہے کہ جانور کو ذبح کریں، مگر خدا کون؟ ہم اس کی رگیں کاٹ دیں یا اوپر سے جھٹکا دیں اسے اور مار دیں، فرق کیا پڑتا ہے؟ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے اور 1 روپیہ وہ بھی واپس کرتا ہے، اور جس کو خدا کا خوف نہیں ہے اور وہ پوری سلطنت دوسروں کی تباہ کر کے اور اس پہ ظلم سے راج کرتا ہے، یہ بڑا فرق ہے خدا کو ماننے میں، نہ ماننے میں، قبر کے عذاب کو ماننے میں، نہ ماننے میں، آخرت کو ماننے میں، نہ ماننے میں۔ تو یہ منصف پسند طبیعت کے تھے، چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ ہم نے کہا یہ تو موٹی سی بات ہے جو عرض کی ہے، جو لوگ خدا کے دین کو مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے، حقیقت میں انسانی اخلاقیات کی جڑ اکھڑ جاتی ہے۔ کہاں وہ اخلاقیات جو محض اللہ کے خوف پہ مبنی ہوں، اور کہاں وہ مصنوعی اخلاقیات جن کے لیے کم سے کم فوج کا سہارا ہو، نہیں تو پولیس کا سہارا ہو، نہیں تو قانون کا سہارا ہو، قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے، فوج اور پولیس کے تشدد سے بچنے کے لیے، اور یا پھر ایسے مصنوعی اخلاق جن پہ ساری قوم نے اتفاق کر لیا ہے کہ اگر ہم کھلی چھٹی دے دیں اور لگام نہیں ڈالیں گے تو قوم ہی برباد ہو جائے گی، لہٰذا قومی سطح پہ یہ قبول کر لو۔ کسی پہ جبر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سود لے لو، خون نچوڑو لوگوں کا، سب نے اتفاق کر لیا ہے کہ جبر کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا اللہ کا حکم ماننا ہے اور خون نہیں چوسنا لوگوں کا، لہٰذا غیر سودی نظام قائم کرنا ہے۔
انہوں نے کہا یہ سودی نظام قائم کر لو، ہم سب کا اس میں فائدہ ہے، سوسائٹی متفق ہو گئی ہے، اور کیپٹلزم اور ایک پوری سوسائٹی وجود میں آ گئی ہے جنہوں نے طے کیا ہے کہ وہ دنیا میں خون نچوڑیں گے مختلف اقوام و ملل کا، اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کچھ خدا کے بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے منع کیا ہے، اور ایک کہتا ہے کہ گناہ جبر کے ذریعے ناجائز ہے، اپنی مرضی سے ہو تو کچھ فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، راضی ہیں سب۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ اپنی مرضی ہو یا جبر ہو، دونوں صورتوں میں میں اللہ کی بات مانتا ہوں، میں لوگوں کی بات نہیں مانتا۔ دنیا بھر کی سوسائٹیز اس وقت اس طرف کو لا رہی ہیں کہ باہمی رضامندی اگر ہے تو انسان خوش ہیں، کسی بھی برے سے برے کام میں بھی تو انہیں الاؤڈ ہے، اور اگر وہ جبر کریں تو پھر وہ درست نہیں ہے۔ میں ان سب لوگوں سے پوچھتا ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ اگر رضامندی سے کوئی گناہ جائز ہے اور جبر کو جو ناجائز کہتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ ایک عورت کی جان، ایک مرد کی جان، ایک گائے، بھینس، گھوڑا، ان کی جان بطور زندگی برابر ہے یا نہیں؟ زندگی تو وہ بھی ہے، زندگی یہ بھی ہے، زندگی اس خاتون کی بھی ہے۔ شریعت نے اسی لیے اسلام نے شکار کی حمایت زیادہ نہیں کی، شکار کو بس کہا ہے کہ جائز ہے کیونکہ انسانی ضرورت ہے گوشت کھانا، باقی یہ کہ اس کو بڑھایا چڑھایا ہو کہ کرو، کچھ نہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی لوگ ان کے سامنے شکار کرتے رہے ہیں، کبھی شکار کے لیے نہ تشریف لے گئے، نہ کسی کو اپریشیٹ کیا کہ بہت اچھا ہے، اور اس کا گوشت کھایا بھی شکار شدہ چیزوں کا، تاکہ بتا دیں کہ حلال اور جائز طریقہ ہے، لیکن میں اس کو بڑھوتری دوں، اسلام میں یہ بھی نہیں۔ کیا ایک مرد کے لیے جبر ناجائز ہے؟ ایک خاتون کے لیے جبر ناجائز ہے؟ اور ایک جانور کے لیے جبر یہ جائز ہو جائے گا؟ اس کی بھی کوئی ول ہوگی کہ نہیں؟ اس کی ایک آسان مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ وہ جانوروں کی جو نسل اور اس کا، ہم نے کہا انہیں فطرتاً رہنے دو، ہے صحیح، جائز ہے، ٹھیک ہے، ٹیبلٹس وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، لیکن انہیں فطری ایک مزاج ہے، ان کا اس پہ عمل کرنے دو، انہیں اس سے کیوں محروم کرتے ہو؟ یہ صرف یہی کہا کہ اپنی رائے یہ ہے کہ ہیں وہ چیزیں جائز۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مذہب کی قید نہ ہونے کی وجہ سے امریکن سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا کہ اگر جبر نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک کا دوسرے سے تعلق قائم رہے، وہ عقل تھوڑی سی یو ایس سے ذرا سی آگے چلی جائے تو فن لینڈ ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، رشیا ہے، حتیٰ کہ رشیا خود، وہ کہتے ہیں تم ابھی اتنے پیچھے ہو، بے وقوف ہو، تم انسان سے، انسان کے تعلق کو کہتے ہو، ہم تو کہتے ہیں انسان اور جانوروں کا تعلق بھی درست ہے، لیگلی درست ہے، وہاں پر لیگلی یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ ہے فرق خدا کو ماننے کا اور خدا کو نہ ماننے کا۔ تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ خدا کا انکار اس لیے کرتا ہے کہ اس کا ارادہ نہیں ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ چھوٹا ذہن ہے، میرے سوالات کے جوابات نہیں ملتے۔
میں بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی مطمئن نہیں کر سکا۔ میں نہایت شرافت سے جا کے پوچھتا ہوں کہ اسلام نے آخر لوگوں کو کیوں آتھورائز کیا؟ ایران کی حکومت تھی، روم کی حکومت تھی، یہ ہیروز تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی تھی، کیوں چڑھ دوڑے؟ جواب ملتا ہے کہ یہ شیطانی خیالات ہیں، توبہ کرو، اور دوبارہ چلا جائے تو کفر، اور تیسری مرتبہ چلا جائے تو کفر کے ساتھ تشدد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ 20 سوالات ایسے ہیں جن کو ہم قطعاً بات اس پہ موضوع پہ کرتے ہی نہیں ہیں، ولیعوذ باللہ۔ وہ آج کے دور میں اگر کوئی کسی سے جا کے پوچھے تو وہ اسے کفر سے کم تعبیر نہ کرے، اس لیے کہ پسماندگی کا دماغ ہے، اور وہ جو سامنے والا خدا کا انکار کر رہا، اس کا دماغ جدید علوم یا خدا کی نفی یا جو اس کا مطالعہ ہے وہ اس کے جوابات چاہتا ہے۔ ہم اس بیان میں یہ دماغ نہیں کہہ رہے جو ان پڑھ لوگوں کا ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں تعلیم نہیں ہے اور ان کی ذہنی پسماندگی اور ان کا قلت صبر، اس کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان کی وکالت کرنے کی؟ ہم بات کر رہے ہیں اس سوسائٹی کی جہاں پر لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اس کے باوجود یا تو حالات کے جبر سے خدا کا انکار کرتے ہیں، یا پھر ان کا بڑا دماغ چھوٹے دماغ کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اور تیسری چیز، یہاں بھی دونوں دماغ برابر نہیں ہیں۔ وہ اگر اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اے پروردگار میں تو تجھے ہی چاہتا تھا، آپ ہی کی ماننا چاہتا تھا، لیکن یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا تھا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں، اور جو خدا کو اپنے ارادے سے نہیں مانتا اور ہدایت کو دیکھنے کے باوجود منہ پھیر لیتا ہے، دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ امید یہی ہے۔ تیسرا، تھرڈ ایلیمنٹ کبھی کبھی پیش آتا ہے، اور تھرڈ ایلیمنٹ یہ پیش آتا ہے کہ وہ مذہب کے جب نتائج دیکھتا ہے تو مذہب کے نتائج اس کو لگتے ہیں کہ یہ سارا مذہب کا نتیجہ ہے، اور وہ ذہنی طور پر اس میں فرق نہیں کر سکتا کہ مذہب نے یہ بات نہیں کی، اس مذہب کے ماننے والوں نے یہ بات کی ہے، دین نے یہ نہیں سکھایا۔ معیشت کی مجبوری سے یا جہالت سے یا تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ان کے اپنے رویے ہیں، مذہب نے تو انہیں بالکل قطعاً یہ نہیں سکھایا تھا۔ ان رویوں کو دیکھ کر وہ کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں۔ اگر یہی اسلام اور یہی دین اور یہی خدا کا مذہب ہے تو ہم اس دین سے الگ ہی بھلے اور اس خدا سے ہم بیزار ہیں۔ نماز بھی پڑھتا ہے اور مسجد سے باہر آتا ہے، بچے کھیل رہے ہیں اور گیند اس کے کپڑوں کو لگ جاتی ہے، تو جو ابھی اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کر کے نکلا تھا، ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ بچے بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ کر کیا رہا ہے۔ یہ اس کا عمل ہے۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل اس گھر والے کی نمائندگی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ذبح کرو، اس نے کہا ہے کہ لاشوں کو لٹکا دو، اس نے کہا ہے کہ پکڑو اور مارو، اس نے کہا ہے کہ بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس نے کہا ہے
کہ اپنی طرف کو جب فائدہ ہو تو پھر دین سے موقف کے دلائل لے آؤ، اور اگر تمہیں اپنی طرف نقصان ہو رہا ہے تو ان دلائل کو چھپا ہی دو۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مذہب اور دین اور خدا کو ماننے کے یہ نتائج نکلے ہیں۔ یہ جو رویہ ہے اسے خدا کے انکار پر مجبور کرتا ہے، اور وہ مذہبی نمائندوں، شخصیات، ان کی شخصیتوں کے کمزور پہلو دیکھ کے وہ کہتا ہے ہم نہیں مانتے۔ یہ نہ ماننا اس کا ارادتاً نہیں ہے، بلکہ غیر ارادی طور پہ وہ اپنے قلت تجربہ اور قلت علم کی وجہ سے اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جب یہ ان نمائندگان کو دیکھتا ہے تو نفرت کا موجب بنتے ہیں۔ مسلمانوں کے اعمال جو اپنے نفس کی خواہش سے کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے، اللہ سے انہیں دور کرتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے اس پہ شاید زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین میں سے سب تقریباً جانتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ صرف 3 چیزیں ہم نے گنوائی ہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے کسی کو دعوت دی اور اسے کہا مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا کیسا مسلمان ہو جاؤں، ایک تو تم سب لوگ ہو، ان سے تو میں یہودی اچھا ہوں۔ اس نے کہا بایزید جیسا مسلمان ہو جا۔ اس سے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ اتنے اونچے کردار کا آدمی ہے کہ میں اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو خیر لطیفے کی بات تھی، لیکن نفس واقعہ یہ ہے کہ وہ جو دین میں ماڈلز ہوتے تھے، جن کی ہر مجلس علم میں اضافہ بھی کرتی تھی اور سوچ میں گہرائی کو پیدا کرتی تھی، وہ لوگ نہیں رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کہتے تھے کہ 30 سال یا 35 سال وہ کہتے تھے کہ میں امام کی مجلس میں گیا اور ہر مرتبہ نئی بات، ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ ہر مرتبہ تازہ پانی، ہر مرتبہ اچھا اور شفاف پانی، یہ اس کا اصل ہیڈ کیا ہے، کہاں سے اس شخص کے پاس یہ علم آتا ہے؟ تو آخر ہم نے سوچا کہ سوائے اللہ کے اور کوئی طاقت نہیں ہے جو اتنا اس کو علم دیتی ہے اور حکمت کو نچھاور کرتی ہے کہ یہ ان لوگوں کو جو بے راہ ہو گئے ہیں راہ پہ لے آئے۔ خود اس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حال جو آپ سن رہے ہیں، اس ہستی کا یہ حال تھا کہ فرماتے تھے میں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، مدینہ منورہ میں ہی سب لوگ یہ رہتے تھے، تو میں نے حضرت امام کو دیکھا ہمیشہ یا وہ روزے سے ہوتے تھے یا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یا تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ 3 حالتوں کے علاوہ میں نے ساری زندگی کوئی چوتھی حالت ان کی نہیں دیکھی۔ خدا کی عبادت تھی تو ایسی، اور علم تھا تو ایسا۔ اس لیے یہ جو خدا کا انکار اس کی وجہ سے کرتا ہے، حالات کا جبر ہو جاتا ہے، اس کا دماغ بڑا ہوتا ہے اور دعوت دینے والا چھوٹا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مذہب پہ عمل کرنے والے کوئی چھوٹے دماغ کے ہوتے ہیں، وہ تو پھر امام راضی بھی ہوتے ہیں اور شاطبی بھی ہوتے ہیں اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوتے ہیں، اور کس کس کا نام لیں،
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اب ان لوگوں کو پڑھیں اور کانٹ کو پڑھیں فلسفے میں، اور فلسفے میں دیگر لوگوں کو پڑھیں، دیگر علوم کو پڑھیں، تو افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی ہمیں کہ اتنے بڑے دماغ کفر کی بھٹی میں جل کے بھسم ہو گئے، کاش انہیں کوئی بتاتا کہ ان سے بڑے دماغ دنیا میں تھے۔ علامہ اقبال نے فارسی کی جو ان کی شاعری ہے وہاں آپ دیکھیے ملے گا، انہوں نے کہا نیتشے ایک مقام پر پہنچ گیا تھا، اور نیتشے اگر سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ لیتا تو وہ اسے اس مقام سے نکال کے لے جاتے، یا پھر اس سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ اگر حضرت مجدد رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو حضرت رحمۃ اللہ اسے کہیں کا کہیں لے جاتے۔ بہت موٹی سی ایک مثال دیں آپ کو، اس سے لکھا کانٹ نے کہ عقل خالص نہیں ہوتی دنیا میں کبھی بھی۔ اس فلسفے پہ کہ عقل خالص ہے یا نہیں پوری پوری کتابیں لکھی گئیں، اس کی کرٹیسزم پہ بھی اور اس کی فیورزم میں بھی۔ اور یہ وہ چیز تھی جو اس سے 400 سال پہلے، 350 سال پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط میں اپنے ایک مرید کو جواب دیا اور فرمایا کہ ایک عقل خالص نہیں ہوتی اور ایک کشف خالص نہیں ہوتا۔ ہمارا خیال ہے، اور کوئی شبہ نہیں ہے اس میں کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے جو نظریہ پیش فرمایا تھا عقل خالص نہیں ہوتی، شاید اس لیے ارشاد فرمایا ہوگا، تحریر فرمایا ہوگا کہ پہلے عقل خالص ہوتی تھی، حالات سے متاثر نہیں ہوتی تھی، اب عقل مغلوب ہو گئی ہے اور جذبات غالب آ گئے ہیں، اسی لیے غلبہ جذبات سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کی نحوست سے عقل ویسے ہی پیچھے چلی جاتی۔ صرف ایک چیز رہ گئی ہے، خواہش، اور اس خواہش کے پیچھے عقلی دلائل کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو عقل ناخالص ہو گئی۔ ایک گاؤں ہوتا تھا، پہاڑ تھے، دریا تھا، وہ اس آبادی کو محدود کر دیتا تھا۔ جو علم اس تک پہنچ سکتا تھا یا وہ پہاڑ عبور کر کے کہیں علم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا تو بات بنتی تھی، وگرنہ لوگ وہیں رہتے تھے۔ اور جذبات کے غلبے سے کوئی بھی حرکت کرنی بہت ناممکن تو نہیں لیکن بہت دشوار ہوتی تھی، کیونکہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اور حالات سے متاثر ہونے والے لوگ کم تھے، بہت کم تھے۔ اس لیے جذبات کے غلبے کو کنٹرول کرنا اور اصل صورتحال پر نگاہ رکھ کے اس کے مطابق کام کرنا، یہ ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے۔ اب بھی جن لوگوں کی عقل، شعور گہرا ہوتا ہے یہی ہے۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے والد سے، والدہ سے، شوہر سے، بیوی بچوں سے شدید محبت ہے، جنازہ جا رہا ہے، انتقال ہو گیا ہے، اس کے باوجود اس کے سینسز درست ہیں۔ وہ کہتا ہے قبر کھودی ہے، کفن کتنا ہے، لائے ہو یا نہیں، اچھا جنازے میں جانا ہے، رو رہا ہے لیکن کنڈی لگا کے تالا لگا کے گھر سے نکلے گا کہ احتیاط یہی ہے۔ اور جہاں وہ غم کے جذبے سے مغلوب ہو جاتا ہے وہاں عقل پیچھے رہ جاتی ہے، اس کے غم کا جذبہ غالب ہو جانے کی وجہ سے اسے فرصت ہی نہیں دیتا کہ کنڈی بھی لگانی ہے کہ نہیں۔
اس طرح کی سینکڑوں مثالیں. اور اس سے مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کشف خالص نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے زمانوں میں کشف جو تھا وہ خالص حلال مال کے کھانے کے نتیجے میں جو روحانیت پیدا ہوتی تھی وہ اس درجے تک پہنچاتی تھی. اب چونکہ کھانا حلال کا نہیں رہا، لہٰذا کشف میں بھی گڑبڑ ہو گئی. کانٹ سے 400-300 سال پہلے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، ارشاد فرمایا تھا. تو اس لیے جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں، کبھی تو اس وجہ سے کہ حالات کا جبر ہے، کبھی اس وجہ سے کہ دماغ چھوٹے اور بڑے ہونے کی باتیں، کبھی اس وجہ سے کہ ان کا اطمینان ہونا چاہیے عملاً کسی شخص کو دیکھنے کی صورت میں، اور وہ افراد میسر نہیں. تو اس لیے ہمیں ان فتووں سے پہلے یہ خود سوچ لینا چاہیے کہ آخر کن حالات کی بنا پر یہ خدا کا انکار کر رہا ہے. مسند احمد میں 2 روایات ایسی آئی ہیں جہاں حالات کے جبر کی وجہ سے کبیرہ گناہ کی اجازت دینی پڑ گئی تھی. ہم وہ احادیث یہ نہیں سنا رہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی نادان اس گفتگو کو سنے اور ان احادیث سے کچھ اور استنباط کرنے لگ جائے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کبیرہ گناہوں کی اجازت دی. انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کرتے ہیں لیکن یہ کام ہم سے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم مسلمان ہو جاؤ، اتنا کافی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ اس بات کی اجازت لے لے، اور وہ بھی صاحب رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم نے جب وہ کہے تو عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے اتنی بڑی چیزوں کی اجازت دے دی. آپ نے فرمایا چھوڑو، جب ان کا اسلام پختہ ہوگا تو خود بخود یہ گناہ چھڑا دے گا. یہ ہے وہ حکمت عملی. اس حکمت عملی کو اگر آپ نے پڑھنا ہو تو مشورہ ہی دیا جا سکتا ہے شاطبی کو پڑھنا چاہیے، ابن عاشور کو پڑھنا چاہیے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو پڑھنا چاہیے. انہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں کتاب و سنت کے علم سے بہرہ ور فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقلیات، فلسفہ، اس میں بھی اتنے گہرے اور اتنے عظیم علوم القاء کیے تھے. وہ اپنے زمانے کے امام تھے، اپنے زمانے کے ائمہ تھے. تو اس لیے جو کوئی بھی خدا کا انکار کرتا ہے اس پہ کوئی بھی فتویٰ لگانے سے پہلے ہمیں ان چیزوں پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ اتنی بڑی جرت اس کی کیسے ہو گئی. اس کے پیچھے یہ 3 ہی نہیں اور بھی اسباب ہیں. خیال رہا تو کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کس وجہ سے اس مقام تک پہنچ گیا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جگہ آیا ہے روایات میں، ایگزیکٹ الفاظ یہ نہیں ہیں، آپ نے فرمایا تم اپنے بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، اور تم لوگ جس کے پاس علم نہیں ہے اسے علم نہیں سکھاتے، اور تم میرے پاس آتے ہو کہ حد نافذ کر دو، حدود کا حد نافذ کرو اس پہ. یہ تم شور مچاتے ہو، اور تم نہ بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو اور نہ ہی جاہل کو تعلیم دیتے ہو. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ ان حالات کا بھی تجزیہ کر کے غور کر کے پھر کوئی فتویٰ دینا چاہیے. خالد صاحب ایک اور نشست رکھ لیں. جی بالکل، اگلے ہفتے سوال و جواب ہفتے کا دن رکھ لیں، جمعے کا دن رکھ لیں. جی ٹھیک انشاءاللہ، جمعے کا دن رکھ لیں. یہ چونکہ الہاد پہ بات چل رہی تھی اور بہت سے لوگوں کو اسی نام پہ دعوت دی گئی تھی، تو بڑی حجاب اور شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ ہم اس اصل موضوع سے انحراف کریں. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. ایک تو کلیریفیکیشن اگر ہو جائے، ایک تو آپ نے جو یہ
الحاد کے اوپر 3 مثالیں دی، تو اس کے اندر کچھ حضرات جو ہیں ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اور وہ کسی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کا جو ملحدین جو ہے ان کا نقطۂ نظر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ اپنے پوائنٹ کو پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کیپیسٹی ہے وہ اس سے نہیں آتے وہ جو ہے. تو یہاں پر جو یہ آدمی کی اپنی جو وہ ہے، اب اس کو کیا ایگو کہیں گے کیا، کہ اگر میں نے میرا آرگیومنٹ جو ہے وہ میں پہلے سے سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ یہ کہے گا تو میں یہ کہوں گا، یہ کہے گا تو یہ کہوں گا، تو اس کا بھی کچھ عمل دخل اس میں ہے. ہو جاتا ہے. لیکن ہم جتنے بھی ملحدین ہیں، جتنے بھی، وہ خدا کے منکر ہیں یا مذاق اڑانے والے ہیں، ہم نے ان کے اس خراب رویے سے قطع نظر کرتے ہوئے ان تک حقیقت پہنچانی. بس اتنی بات. کبھی بھی اپنی لیمٹس کو کراس نہیں کرنا. ہم نے حکمت کے ساتھ انہیں بلانا ہے، پکارنا ہے، دعوت دینی ہے کہ یہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے راستے پہ چلو، تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں. کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم ان سے نفرت کریں، ان سے بیزاری. ان کا نظریہ الگ ہے، جو بھی ہے وہ جانے، ان کا کام جانے. ہمیں اپنے راستے سے غرض ہے. ہم نے حکمت کو نہیں چھوڑنا، ہم نے اس راہ کو نہیں چھوڑنا جسے سوچ سمجھ کے اپنایا ہے. اللہ کی ذات پہ یقین اور خدا کی صفات کا علم، ہمیں اس سے نہیں ہٹنا. نہ، ہم نے حوصلے کے ساتھ کام کرنا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو سوالات کرنے والے بڑے ذہن بھی کبھی ہوتے ہیں، ان کے اثر سے دب کے اپنی راہ کو کھوٹا کریں. نہ یہ کرنا ہے اور نہ وہ کرنا ہے. نہ اپنی راہ چھوڑنی ہے اور نہ ہی اپنے مخالفین کے ساتھ جو نظریاتی طور پر مخالف ہیں کوئی برا عمل کرنا ہے. خدا نے کہا ہے لوگوں کو دعوت دو، میرے دین کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ. اور اگر تمہیں بحث کرنے کا موقع آ جائے تو اس میں بھی دلائل اور حکمت کے ساتھ ان سے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ تمہارا پروردگار بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہے جو اس کی راہ سے ہٹ گیا ہے، اور وہ یقیناً سب کو جانتا ہے جو لوگ ہدایت پہ ہیں. تمہارے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم گفتگو کریں تو دلائل کے ساتھ کریں، حکمت پہ مبنی باتیں کریں، اور اگر کہیں تلخ کلامی کی نوبت آ جائے تو اپنے آپ کو تلخ کلامی سے بچا کر بہت ٹھنڈے طریقے پر ان کی بات سن کے انہیں دعوت دیں اور ان کے لیے دعا بھی مانگیں. ایسے نہ ہو کہ شیطان ہمیں کسی گمراہی میں مبتلا کر دے اور محض اپنی زبان کے چٹخارے کے لیے باتوں میں تو بہت تیز ہوں، لیکن کبھی قبولیت دعا کے مواقع پر ہمارے ذہن میں یہ احساس تک پیدا نہ ہو کہ جن سے سارا دن رات میں گفتگو کرتا رہتا ہوں، کیوں نہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور عرض کروں کہ آپ مہربانی کریں انہیں ہدایت دے دیں اور مجھے ان کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا دیں. یہ کام کرنے کی. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب، ایک اس پہ سوال الگ سے بنتا ہے کہ جو آپ نے جو الحاد کی بات کی ہے، اس کے اندر ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے جگہ پہ یہ لگا کہ کیا جتنے بھی اسلام یا مذہب مخالف جو بھی نظریات ہیں، چاہے وہ
انڈیویجول لیول پہ متحد ہو جائے، یا پھر نظریات جو بنے، سیکولرزم آ گیا، آپ نے اس پہ بات کی، یا اور بھی جتنی جو مذہب سے ہٹ کے جو بھی جتنے بھی نظریات پائے جاتے ہیں، کیا یہ سب ریئیکشن کا نتیجہ ہے مذہب کے خلاف؟ نہیں، ایسے نہیں ہے. اسباب اور اس کے وسائل اور جو حقیقی اسباب ہوتے ہیں، ہم نے تو صرف 3 بیان کیے نا، اور بھی چیزیں جو ایسی تبدیلیاں برپا کرتی ہیں. انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اور بھی اس پہ گفتگو کر لیں گے. جی انشاءاللہ. اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. السلام علیکم.